السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج ہم ایک دفعہ پھر انتہائی حساس ٹاپک پہ بات کریں گے، اور یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کو سمجھنا ہمارے لیے انتہائی اہم ہے، انتہائی ضروری ہے، اور اگر اس میں تھوڑی سی کوئی گڑبڑ آ جائے، اس میں کوئی 19-20 بھی ہو جائے تو ایک مسلمان کے لیے بھی ہلاکت اور بربادی ہے۔ آج ہم بات کریں گے توحید کے اوپر، اور یہ جانیں گے کہ توحید ہے کیا، توحید کی اصل ڈیفینیشن کیا، اور توحید کتنی امپورٹنٹ ہے۔ توحید ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے اوپر ہی پوری کے پورے مسلمان نیت کی اگر ہم کریں عمارت تو وہ کھڑی ہوئی ہے۔ اگر توحید کی بنیاد مضبوط ہے تو آپ جتنے بھی عمل کرتے چلے جائیں وہ آپ کی انشاءاللہ قابل قبول ہوں گے اللہ کے ہاں۔ لیکن اگر آپ کے توحید میں ڈیفیکٹ آ جاتا ہے، توحید آپ کی صحیح نہیں ہے، تو اپنے عملوں کی ہمیں خیر منانے کی ضرورت ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ توحید ہے کیا ہمارے معاشرے میں جیسے چلتا ہے۔ 1 کلاس یا پریپ کلاس کے بچے کی اگر ہم اسلامیات کی کاپی اٹھائیں یا جو اس کو کام ملتا ہے، تو اس میں اسلامیات میں اگر ہم دیکھیں کہ ہمیں پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ جی ہمیں کس نے پیدا کیا، تو جواب لکھا ہوتا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کتنے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ایک ہے، یہ ڈیفینیشن کرتے ہیں، اور یہی توحید ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہم سمجھتے ہیں ونس آف گاڈ، بس توحید، بات ختم، خلاص۔ اور ہمارے معاشرے میں بھی یہی ہے کہ جی توحید کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، بات ختم۔ دیر از ناٹ اے راکٹ سائنس ان اٹ، سمپل، ناٹ کمپلیکسٹی۔ اچھا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت آیت نمبر 61 میں کہا کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، یہ مشرکین سے، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ اگر آپ ان مشرکین سے پوچھیں نا، اگر پوچھیں، حکم نہیں ہے کہ بتاؤ زمین کو کس نے پیدا کیا، آسمان کو کس نے بنایا، ان سب کو، اور سورج جو ہے اس کو کس نے بنایا، اور چاند کو، اس کو کس نے بنایا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ضرور یہی کہیں گے، ضرور، they will surely say، کہ اللہ تعالیٰ، محض اللہ تعالیٰ نے بنایا اور کسی نے نہیں بنایا۔ تو اس میں نون تاکید ہے اور لام تاکید بھی شروع میں بھی آیا، یعنی ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے بنایا۔ تو یعنی وہ تو اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتے تھے اس آیت کی روح سے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مانتے تھے کہ لا یقولن اللہ، یہ جو تاکید ہے یہ یہی شو کر رہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مانتے تھے۔ تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مانتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مانتے ہیں، تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ پھر کیا چیز ہے جو ہمیں موحد بناتی ہے، مسلمان بناتی ہے، اور انہیں کافر بناتی ہے، انہیں مشرک بنا دیتی ہے؟ تو کیا چیز ہے بھائی؟ توحید ہم کہتے ہیں there is oneness of God، اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ تو ڈفرنس کیا ہے جو ان کو مشرک بنا دیتا ہے اور ہمیں موحد بنا دیتا ہے، مسلمان بنا دیتا ہے؟ ڈفرنس کہاں کریٹ ہو رہا ہے؟ توحید کی تعریف میں یہ بات شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص ہم دیکھیں، قل هو اللہ احد، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو پیدا کیا اور نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی باپ ہے، نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ اس کی برابری کا کوئی ہے۔ یہ تو ہو گئی توحید، یہ ہو گئی توحید فی الذات۔ لیکن محض صرف اسی کو توحید مان لینا یہ توحید کی مکمل اور جامع تعریف نہیں ہوگی ماننا، ٹھیک ہے؟ توحید کی تعریف میں علماء کا جس پہ یہ اجماع ہے کہ توحید کی جو مین تعریف ہے وہ اس میں 4 چیزیں آتی ہیں۔ پہلی تو ہو گئی اللہ تعالیٰ ایک ہے، توحید فی الذات، پھر آتی ہے توحید فی الربوبیہ، اللہ کو رب ہونے میں ایک ماننا، پھر توحید فی الالوہیت، اللہ تعالیٰ کو معبود ہونے میں ایک ماننا، اور چوتھا توحید فی الاسماء والصفات،
کہ اللہ تعالیٰ کو اسماء و صفات جو اللہ تعالیٰ نے مینشن کیے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ، اس میں اللہ تعالیٰ کو صرف ایک ماننا. تو یہ چار چیزیں، اگر ان چار چیزوں پر ہمارا ایمان ہے صحیح طریقے سے، ہم اس کو صحیح طریقے سے ایکسیپٹ کرتے ہیں، ان چار چیزوں میں اللہ تعالیٰ کو واحد اور یکتا جانتے ہیں، تو پھر ہم صحیح موحد کہلائیں گے. اب ذرا ہم کمپیئر کرتے ہیں خود کو، یعنی ہم نے توحید کا جو ہے وہ چار چیزیں جان لی، لیکن اس کو پہلے ڈسکس کرنا زیادہ ضروری ہے، کمپیئر ہم بعد میں کرتے ہیں. پہلے توحید فی الذات، جو سورہ اخلاص میں ابھی جو ڈیفینیشن میں نے بتائی آپ کو. دوسری توحید فی ربوبیت. ربوبیت کا مطلب اللہ تعالیٰ کو خالق ہونے میں ایک ماننا، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام آسمان زمین، اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی کریشن دنیا میں موجود ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، جو بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. اور یہی بات وہ کرتے ہیں مشرکین، لَيَقُولُونَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے بنایا تمام چیزیں. تو پہلی بات کہ توحید فی الذات، دوسری توحید فی ربوبیہ کہ اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا اللہ تعالیٰ کی کریشن میں، اللہ تعالیٰ کی لارڈشپ میں، ٹھیک ہے، کہ اس نے تمام چیزیں بنائی ہیں، تمام چیزوں کا خالق بھی وہ ہے، مالک بھی وہ ہے، رازق بھی وہ ہے. ہر چیز کا خالق مالک رازق، بارشیں وہ برساتا ہے، ہر چیز کا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ لارڈشپ ہے. یہ توحید فی ربوبیہ، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا کہ اس کے کام کے اندر کوئی دوسرا شریک نہیں ہے. ٹھیک ہے، پیدا کرنا، مارنا، زندہ کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے. ٹھیک ہے. یہ تیسرا ہے توحید فی الالوہیت، کہ اللہ تعالیٰ کو عبادت میں محض ایک جاننا، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے اور کسی کی عبادت نہیں کرنی. یعنی اللہ تعالیٰ اگر ہم جھکتے ہیں تو ہم نے اللہ کے آگے جھکنے ہیں، قربانی کرنی ہے اللہ کے لیے کرنی ہے، نظر و نیاز چڑھانی ہے اللہ کے لیے وہ بھی چڑھانی ہے، اور اگر قسم کھانی ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے کھانی ہے. ٹھیک ہے. جینا من قل ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہہ دیں میری نماز، ان الصلاۃ ونسکی میری قربانی، ومحیای میری زندگی، ومماتی اور میری موت، للہ رب العالمین میں صرف اللہ کے لیے. یہ ہے توحید فی الالوہیت. اللہ کے لیے آپ کی تمام عبادات ہونی چاہیے، اور عبادت وہ جن کو اللہ تعالیٰ اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہمیں بتایا. چوتھی توحید فی الاسماء و صفات. فی الاسماء و صفات میں یعنی وہ باتیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیان کی، جیسے اللہ تعالیٰ، یہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ینزل ربنا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے آسمان دنیا پہ رات کے پہر. کیا اب نازل ہوتا ہے، کیسے نازل ہوتا ہے، اس کی کیفیت کا ہم کو نہیں پتا. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کی پنڈلی ہے، کیسی ہے ہمیں نہیں پتا. یہ بھی آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہاتھ میں دنیا کو پکڑیں گے، اب وہ ہاتھ کیسا ہے ہمیں نہیں پتا. اب توحید فی الاسماء و صفات میں جو بھی اللہ تعالیٰ نے چیزیں بیان کیا ان پر ہمیں ہمارا ایمان ہونا چاہیے، پہلی بات. دوسرا، اس میں ہم کو کسی کی مثال نہیں دینی چاہیے، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ایسا ہوگا ویسا ہوگا، جیسا ہمارا ہاتھ ہے کیا ویسا ہاتھ ہے اللہ تعالیٰ کا، نہیں، یہ بات نہیں سوچنی. تیسری بات کہ اس کا انکار نہیں کر دینا کہ ہمیں نہیں سمجھ آتی بھائی کیسا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوگا، اس کا انکار نہیں کرنا، نہیں، یہ بھی کام خراب ہے. یہ پھر توحید نہیں ہوگی، کہ اللہ تعالیٰ کا جیسا ہاتھ ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، جیسے جو اللہ تعالیٰ کی شان ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ اپنے عرش پہ کیسے ہے ہمیں نہیں پتا. ٹھیک. تو جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اس کو ویسے ایکسیپٹ کرنا، نہ کسی سے مثال دینا، نہ اس کا انکار کرنا، اور نہ اس سے توجیحات نکالنا. توجیحات نہیں یعنی اس سے آپ یہ کہہ لیں کہ مزید راستے نہ کھولنا. ہاتھ سے مراد یہاں پہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی قوت مراد ہے. ہاتھ سے مراد ہاتھ یا کیسا ہاتھ ہے وہ واللہ عالم. یہ بات، یہ چار چیزیں. اب واپس آتے ہیں کہ کیا چیز ہے. اب یہ توحید کی پوری ڈیفینیشن ہو گئی، یہ چار چیزیں. اب ہم دیکھتے ہیں، کمپیئر کرتے ہیں خود کو مشرکین سے کہ ان میں کس چیز کی لیکنس تھی، وہ کیا چیز مس کر رہے تھے، لیک کر رہے تھے. پہلی بات توحید فی الذات، وہ بھی مانتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک ہے، ہم بھی مانتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک ہے، مشرکین، بات ختم. دوسری بات توحید فی ربوبیہ، ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، مالک ہے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک ہے، رب ہے. ٹھیک ہے. وہ بھی کہتے ہیں لا یقولون اللہ، وہ ضرور کہیں گے اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق و مالک ہے. ٹھیک ہے. تیسری چیز آتی ہے توحید فی الالوہیت،
یہ تھی وہ چیز جہاں پہ مشرکین نے جو ہے وہ ڈنڈی ماری. یہاں پہ مشرکین نے 2 نمبری کی. کیسے؟ اب آیت ہے وَلَا إِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. وہ ضرور کہیں گے اللہ. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کہا فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ. پھر کدھر جا رہے ہو؟ اب یہ جا یعنی اگر وہ یہ بات تو کہیں گے اللہ تعالیٰ کا اقرار کریں گے ربوبیت میں. پھر آگے فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ. اب یہ لوگ کدھر جا رہے ہیں؟ جب اللہ کو ہی مانتے ہیں رب تو عبادت میں کدھر جا رہے ہیں؟ اب ان سے جب سوال ہوا فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ تو آگے ان کی اللہ تعالیٰ نے نا جو ایکسپلینیشنز تھیں کہ بھائی یہ جو بت کو پوچھتے تھے, بتوں کو کیوں پوچھتے ہو بھائی؟ اللہ کو رب مانتے ہو, بتوں کو کیوں پوچھتے ہو؟ تو ان کی آگے جو تھی نا کلیریفیکیشنز وہ اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کی ہیں کہ اپنی صفائیاں جو انہوں نے دی ہیں. پہلی بات اللہ تعالیٰ نے کیا سورہ زمر میں آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا للہ الدین خالص. خبردار اللہ تعالیٰ کے لیے دین خالص ہے. جو اللہ تعالیٰ نے سسٹم دیا دین اسلام وہی اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے اور کوئی چیز قابل قبول ہے. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء. اب یہ جو میں آیتیں آپ کے سامنے رکھوں گا ان کو آپ خود بھی مطالعہ کریں اور ان آیتوں کے ایک ایک لفظ پہ غور کریں. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء, وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا دوست رکھتے ہیں. من دونہ اولیاء, دوسروں کو اپنا دوست رکھتے ہیں. اچھا ان کی اللہ تعالیٰ نے بات ڈسکس کیا من دونہ اولیاء ما نعبدہم. ہم یہ جو بت ہے نا ان کی عبادت نہیں کرتے الا لیقربنا الی اللہ زلفا, مگر یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں. یعنی ہم ان کے جو ہم عبادت صرف اللہ کی ان کے ساتھ جو ہم کرتے ہیں نا وہ یہ ہے جو ان کو ہم سجدہ کرتے ہیں, ان کے نام کی نظر ریاض چڑھاتے ہیں, ان کے آگے عاجز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں, ان کے آگے ہاتھ اٹھاتے ہیں. یہ محض صرف اسی لیے ہے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں. خود جا کے پڑھیے سورہ زمر آیت نمبر 3. یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم ان کے پاس جاتے ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون, کہ اللہ تعالیٰ یہ جو اختلاف پڑا ہوا ہے نا ان کے اندر یعنی مسلمانوں سے جو اختلاف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کا فیصلہ قیامت کے دن میں کر دوں گا. ٹھیک ہے. آگے ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار, کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا ہو نہ شکرا ہو. یعنی یہ جھوٹی بات کر رہے ہیں. بھائی تم کہتے ہو, اب پہلی بات جو شروع میں ہے والذین اتخذوا من دونہ اولیاء, جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو دوست بناتے ہیں یعنی وہ ان کی عبادت کرتے ہیں, اللہ کو چھوڑتے ہیں لیکن ان کے پیچھے چلتے ہیں, ان کی عبادت کرتے ہیں. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ یعنی ان کو دوست رکھتے ہیں. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور ان کی بات سورہ یونس آیت نمبر 18 میں بیان کی وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ, کہ یہ ان کی عبادت کرتے ہیں. وَيَعْبُدُونَ, یہ ان کی عبادت کرتے ہیں, مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ, بات ہی ختم. ان بتوں کی عبادت کر رہے ہیں جو نہ ان کو نقصان دے سکتے نہ فائدہ دے سکتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا. تو اس طرح سے ان کی بات بھی جھوٹی ہو گئی. مَا يُقَرِّبُنَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى, کہ یہ ہم صرف محض اس لیے اس کی بات کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جھوٹی بات اس طرح ہو گئی کہ یہ نہ نقصان دے سکتے نہ فائدہ دے سکتے ہیں. اللہ کے قریب آپ کو کوئی کر دے کتنا بڑا فائدہ ہے آپ کا بھائی, ڈائریکٹ اللہ کے قریب ہو گئے, اس سے بڑا فائدہ کوئی. ما لا یضرهم ولا ينفعهم, نہ یہ آپ کو فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں. ان کو غصہ آ جائے ان کو برباد بھی نہیں کر سکتے اور نہ ان کو اللہ کے قریب کر سکتے ہیں. آگے ملائن فرمایا وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. اب یہاں پہ ذرا غور سے سنیے گا. اور یہ کہتے ہیں یہ جو بت ہے نا ہمارے جن کو ہم پوجتے ہیں یہ اللہ کے ہمارے سفارشی ہیں, ہماری باتیں وہاں پہنچاتے ہیں. ہم نے کوئی بھی بات منوانی ہو نا اللہ سے ہم ان کے تھرو منواتے ہیں وہ باتیں. ہمیں بیٹا چاہیے ہم ان کے تھرو منواتے ہیں, ہمیں گاڑی چاہیے, دکان چاہیے, مکان چاہیے, وٹ ایور وی نیڈ ہم ان سے ڈسکس کرتے ہیں. یہ اللہ کے پاس جاتے ہیں اور ہمیں ہماری جو باتیں ہیں نا وہ پوری کرواتے ہیں. سفارشی ہیں. شفعاؤنا عند اللہ, یہ ان کا کلیم تھا اپنے بتوں کے بارے میں. اصل میں مسئلہ یہی تھا کہ جو
بت کے پاس جاتے ہو کیوں جاتے ہو، یہ اب اس کی اپنی نا کلیریفیکیشن دے رہے ہیں اچھا پھر آگے اب اللہ تعالیٰ کا جواب سنیے، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے، یہ ہے قل اتنبئون اللہ، کیا تم اللہ کو خبر دیتے ہو، اللہ کو بتاتے ہو، ما لا یعلم بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، تم اللہ تعالیٰ کو وہ بات بتا رہے ہو جو زمین تو آسمان میں موجود ہے، یعنی ایسی بات ہے جو زمین اور آسمان میں موجود ہے لیکن اللہ تعالیٰ نہیں اس کو جانتا۔ کہنے کا مطلب ہے تم اللہ کو وہ بات بتاتے جو اللہ تعالیٰ نے نازل ہی نہیں کی۔ بھائی تمہیں کس نے کہہ دیا کہ یہ جو بت ہیں یہ اللہ کے ہاں سفارشی ہیں؟ یہ کدھر سے مائنڈ سیٹ لے کے آئے ہو؟ پہلے انبیاء کی کتاب میں تھی یہ بات، پہلے انبیاء نے کیا اس کی تلقین کی، اس کی تبلیغ کی، کیا تم کو اس بات کی پریچ کی؟ تم یہ بات کہاں سے لے آئے کہ اللہ کے جو ہیں وہ قریبی ہیں؟ اللہ نے تو یہ بات نازل نہیں کی اور تم اللہ کو یہ باتیں بتا رہے ہو۔ پھر آگے سنیے، سبحانہ، وہ پاک ہے، یہ جتنے بھی سفارشی تم نے گھڑ رکھے ہیں نا پاک ہے اس سے، وتعالی، اور بہت بلند ہے، کس چیز سے؟ عما یشرکون، جو تم نے یہ جو شریک ٹھہرا رکھے ہیں نا اللہ کے، اس سے وہ پاک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو شرک کہا یہاں پہ، یہ ہے شرک فی الالوہیت، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ الہ ہونے میں تم نے شریک ٹھہرا لیا۔ تم نے اللہ سے بات منوانے کے لیے ایک کوئی آبجیکٹ رکھ لیا جو اللہ سے تمہاری باتیں منواتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا اس آبجیکٹ کا پابند ہے کہ تمہاری باتیں مانے گا؟ تم ڈائریکٹ اللہ سے بات کرو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ادعونی استجب لکم، مجھے بلاؤ میں تمہیں جواب دوں گا، تمہاری باتیں قبول کروں گا۔ اور بھائی تمہیں کس نے کہہ دیا کہ تم ان بتوں کے پاس جاؤ، یہ تمہاری باتیں اللہ کے پاس ڈیلیور کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پھر تمہاری باتیں قبول کرتا ہے؟ تمہیں کس نے کہہ دیا؟ اور اگر بالفرض یہ باتیں ہوتی بھی ہیں نا کہ تم ان کے تھرو مانتے ہو، تو یہ محض انسان کی سمجھے گمراہی وہاں پہ شروع ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے اسے گمراہ شروع کر دیا۔ اس بات کو سمجھے۔ اور آج کا نام نہاد مسلمان کیا کرتا ہے؟ سر دیکھیں، بزرگوں کی قبروں پہ جائیں، ان کے لیے دعا ضرور کریں، لیکن ان کو سفارشی نہ بنائیں اللہ کے ہاں۔ یہ باتیں واضح کلیئر ہیں، کسی نے نہیں کہا کہ یہ اللہ کے ہاں سفارشی ہیں۔ بھائی یہ تو نبی کو نہیں رتبہ ملا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی ملی ہے ایک بات کہ وہ قیامت کے دن اپنی امت کی سفارش کریں گے کہ ان کا حساب شروع کیا جائے، ٹھیک ہے، لیکن یہ تو نبی کو نہیں رتبہ ملا۔ نبی نے کتنی جگہ انکار کیا کہ بھائی میں اس چیز کا مالک ہوں، نہ میں نفع کا مالک ہوں، نہ نقصان کا مالک ہوں۔ یہ باتیں پتہ نہیں کدھر سے آ گئی ہیں، لہذا نہ یہ باتیں قرآن میں ہیں نہ حدیث میں ہیں۔ تو یہ توحید کی صحیح ڈیفینیشن کو اگر ہم پکڑیں، ان آیت کی دیکھنے میں دیکھیں، ان آیتوں کو بار بار پڑھیں اور ان کی تفسیر بھی دیکھیں کہ یہ جو شرک اصل ہوتا ہے نا وہ کیا، وہ توحید فی الالوہیت میں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں تم نے کسی کو ساتھ رکھ لیا، اللہ سے مانگنا یہ اللہ کی عبادت ہے۔ ہم اللہ کے آگے اپنی عرض رکھتے ہیں تو جس کے آگے رکھ رہے ہیں اس کی عبادت کی جا رہی ہے، فرما برداری کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے عاجزی دکھائی جا رہی ہے۔ تو اس بات کو ہم سمجھ لیں کہ توحید کے یہ چاروں خانے جب تک فل نہیں نہ ہوں گے، توحید صحیح معنوں میں توحید نہیں ہوگی۔ جتنے مرضی نماز روزے حج زکوٰۃ کرتے چلے جائیں، توحید ٹھیک نہیں، کچھ بھی ٹھیک نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چار باتیں ہیں جن کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے، یہ چار توحید کی اقسام کو، اور اسپیشلی توحید فی الالوہیت۔ اصل مسئلہ ہی توحید فی الالوہیت میں ہے۔ ربوبیت کو مان لیا، اللہ تعالیٰ کی ذات کو مان لیا، یہ جو شریک ہے نا، شفعاؤنا عند اللہ، یہ باتیں کدھر سے آ گئے؟ قل اتنبئون اللہ بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، جو وہ نہیں جانتا تم اللہ تعالیٰ کو ایسی باتیں بتاتے ہو کہ وہ زمین و آسمان میں تو وہ باتیں موجود ہیں لیکن اللہ تعالیٰ وہ نہیں جانتا۔ بھئی اللہ سے بڑھ کر جاننے والا کون ہے؟ لہذا اس چیز کو سیریسلی ہمیں لینے کی ضرورت ہے کہ محض اگر مانگنا ہے تو اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگنا، جھکنا ہے اللہ کے دربار پہ جھکنا ہے۔ کوئی بھی مسئلہ ہے وہ اللہ سے ڈائریکٹ رابطہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، اور سمپل سب سے بڑی دلیل اللہ سے ڈائریکٹ مانگنے کی وہ دعائیں، اور دعائیں کے شروع میں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔
ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اللہ سے ڈائریکٹ آپ مانگ رہے ہو، یہ نبی نے سکھایا۔ سب سے بڑی دلیل دعاؤں کے شروع میں ہی آپ اللہ سے مخاطب ہو جاتے ہو، لہذا دوسروں کے لیے تو دعا کریں لیکن دوسروں سے کا وسیلہ نہ ڈالیں، ٹھیک ہے؟ اللہ کے ہاں اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ بات کریں۔ اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں سے پکارو، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، جو آپ کو اگر کچھ مال چاہیے تو اللہ تعالیٰ کو کا نام ہے رزاق، تو اس نام سے اللہ تعالیٰ کو پکار لو۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کو پکارو، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے ڈائریکٹ پکارو، بیچ میں کوئی بیریئر نہیں ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا۔ وہ تو کہتا ہے میں تم سے تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں، لہٰذا اللہ کو پکارنا ڈائریکٹ پکاریں، بیچ میں ہم کسی چیز کو وسیلہ وغیرہ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ان کے علاوہ نہ پکڑیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اگر توحید کو ہم صحیح طریقے سے مضبوطی سے تھامے رکھتے ہیں نا تو انشاءاللہ ہماری دنیا تو انشاءاللہ بہتر ہو ہی جائے گی، آخرت ہماری انشاءاللہ بہترین ہوگی، بہترین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس توحید کو سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو میرا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔